سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. میں نے ایک ہاتھ سے زور سے دھکے مارے، شیخ عبد القادر تجھے اور تجھے نہر میں گرا دیا. تو نہر دجلہ میں جب گرا تو ڈوبنے لگا، پھر نکل کے آیا تو، اور تیرے امام شریف بھیگ گئے تھے، پگڑی شریف تیرے پورے کپڑے بھیگ گئے، تو نے کچھ کہا نہیں. امام شریف نچوڑا، اسے پھر سے باندھ لیا، کپڑے اتار کے نچوڑے پھر سے پہن لیے، اور تو نے گردن جھکا لی. تو تیرے ساتھیوں نے مذاق اڑایا. میں نے کہا خبردار عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اڑاؤ. میرا امام کہتا الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اے شیخ عبد القادر، میرا انتقال ہوا، فرشتے میری روح کو لے کے اللہ کے حضور گئے. اللہ نے مجھ سے کہا تو حماد عباس ہے؟ میں نے کہا میرے مولا ہاں. اللہ نے کہا تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے؟ میں نے کہا تیری ہی توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے دین کو پھیلایا؟ میں نے کہا تیرے چاہنے سے. اللہ نے کہا کہ تو نے قرآن پڑھایا، حدیث شریف پڑھی اور پڑھائی اور درود پڑھے، خوب تو نے برکتیں سمیٹی. میں نے کہا سب تیرے چاہنے سے میرے مولا، میں کچھ نہیں ہوں، سب تیرے کرم کی بنیاد پر. تو اللہ نے کہا یہ تاج پہن لے جنت کا، یہ لباس پہن لے جنت کا، یہ بچھونے تیری قبر میں جنت کے، یہ خوشبوئیں جنت کی، یہ بہاریں جنت کی، یہ نعمتیں جنت کی. لیکن اے عبد القادر، شیخ حماد عباس کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد عباس سب کچھ لے لے، لیکن اس ہاتھ کی طاقت میں چھین لوں گا جس ہاتھ سے تو نے سخت سردی کے دنوں میں نہر دجلہ کے کنارے پر میرے عبد القادر کو دھکے مارے تھے. اللہ اکبر اللہ. شیخ فرماتے ہیں مجھ سے میرے استاذ نے کہا بس اللہ نے میرے ہاتھوں کی طاقت چھین لی، سب کچھ دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، جب اس ہاتھ کی طرف میری نگاہ پڑتی ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے. اے میرے عبد القادر، تو درجے محبوبیت پر فائز ہے، تو دعا کر، تجھے قطب اللوح والقلم کہا جاتا ہے، لوح و قلم کا بھی تو قطب ہے، تو دعا کر اللہ کی رحمت برس جائے. تو غوث اعظم فرماتے اے علی ہیتی، پھر میں نے اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اب دیکھیں آپ، اٹھا دیا اپنے ہاتھوں کو. تو غوث پاک فرماتے ہیں اے علی سن، جب میں اپنے استاذ کے ہاتھوں کی درستگی کی دعا کر رہا تھا ان کی قبر کے پاس اکیلے بیٹھ کے، تو 5000 اولیاء اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب تک میں دعا کرتا رہا وہ آمین کہتے رہے، اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو صحیح اور سالم نہ بنا دیا. اب پہلی بات یہ کہ وہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی آسمان پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں اس کے ہاتھ کو ختم کر دوں گا، اس کے ہاتھ کی جان نکال دوں گا جس نے تمہیں پیچھے سے دھکا دیا. یہ کون سے دین کی بات ہے یا یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ یہ بتا کہ دین کو کوئی فائدہ ملے گا تو بتائیے. یہ بتا کہ اسرائیل جو مسلمانوں پر شب و شتم کر رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملے گا تو بتائیں. فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملے گا اس بکواس سے تو بتائیں، یا یہ ایران کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملے گا تو بتائیے گا. مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں انڈیا کے اندر، جب بھی کبھی یہ قربانی کا ٹائم آتا ہے ان مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملے گا تو بتائیں. پاکستان میں رہتے ہوئے گورنمنٹ نے ماشاءاللہ سے چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہائی کر دی ہیں، غریب طبقہ جو ہے وہ جی نہیں پا رہا ہے. اس طبقے کو کچھ اگر فائدہ ملے گا تو بتائیں اس بکواس سے. اس بکواس کا صرف فائدہ کن لوگوں کو ہے؟ جو لوگ قبر پرستی چاہتے ہیں، قبر پرستی کا شکار ہیں، جن کو قبر پرستی سے فائدہ ملتا ہے، صرف ان کو فائدہ، نہ آپ کو ہے، نہ مجھے، نہ ہی ان تمام مسلمانوں کو جو مشکلات کا شکار ہے. تو پھر یہ بکواس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے کا جواز کیا ہے؟ چپل مارے ایسے مولوی کو، مت لحاظ کریں کہ اس نے کیا پہنا ہوا، اس کے منہ پہ کیا، مت لحاظ کریں، چپلوں سے مارے جب وہ ہمارے نبی کے دین کا لحاظ نہیں کر رہے، جب وہ خلفائے راشدین اہل بیت کی جو خدمات تھی، جو قربانیاں تھی، جب وہ ان کا لحاظ نہیں کر رہے تو تم ان کا کیوں لحاظ کرتے ہو؟ درندے ہیں، فاسق ہیں یہ لوگ. ان کی داڑیوں کا لحاظ مت کرنا. شیطان کی بھی داڑھی تھی، پھر کرو لحاظ ان کا بھی. دجال لانتی آئے گا اس کی بھی داڑھی ہوگی، کرو لحاظ پھر اس کا بھی. مت کرو ان کا لحاظ، چپلوں سے مارو ان کو. کہو دلیل رکھ ادھر، دلیل رکھ ادھر کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ دین ہے نبی کا، رکھ دلیل ادھر. یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ کس غریب کا بھلا ہوگا اس سے؟ کس مسلمان کا بھلا ہوگا؟ دلیل رکھ ادھر. خدا کی عزت کی قسم صرف اتنی سی ہمت کرنے سے نا یہ کتے، یہ ذلیل بھاگ جائیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بندر کبھی نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگوں کی واہوائی نے، آپ لوگوں کی ہڈ حرامی نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے دین کا استعمال، قرآن و حدیث کا استعمال صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے پانی پہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے. رابعہ پلٹ کے آئی، پوچھا حسن کہاں گئے گا؟ وہ دیکھو پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. پانی پہ نماز پڑھ رہے کہاں؟ رابعہ کو بھی جوش آیا، انہوں نے مصلی اٹھایا اور پھینک دیا. اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، بیچ میں رابعہ کا مصلی. اللہ اکبر کبیرہ. اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے.
کھاؤ ماں قسم. کہ حضرت حسن بصری جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا رابعہ کہاں گے؟ کہا حضور نگاہ اٹھائیے وہ دیکھیے فضا میں نماز پڑھ رہی ہے. اب یہ کہانی کافی لوگوں نے سنی ہوگی، یقیناً بہت پہلے سے سنی ہوگی کہ وہ حسن بصری تھے تو وہ پانی پہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہ رابعہ خاتون آئی، رابعہ بصری، وہ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم پانی پہ پڑھ رہے ہو، چلو میں پڑھ لیتی ہوں ہوا میں. تو یہ تماشا چل رہا تھا، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ ہوائیاں بٹوری جا رہی تھی. صحابہ کرام تھے، انہوں نے پانی میں سفر کرنے کے لیے کشتیاں بنائی، کشتیاں نہیں ہوتی تھی تو ان سے سفر نہیں ہوتا تھا. کاش کہ ان بیچاروں کو پتا ہوتا، خلفائے راشدین کو، آنے والے وقت میں یا آخری لمحات میں ایک ایسی امت بھی آئے گی، ان میں ایک شخص ہوگا یہ حسن بصری جو پانی پہ نماز پڑھے گا، تو وہ تو میری وہ گھوڑے کی جو پاؤں سے خاک اڑتی ہو تو اس کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اس کے برابر نہیں حسن بصری. تو میں تو پھر صحابی ہوں، میں تو بہت پرومیننٹ شخصیت ہوں، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں، یہ تو بندے نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں حسن بصری سرکار نے، تو میں تو پانی پہ اچھل سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں بجلی کی رفتار سے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ خیالات کیوں نہیں آئے تھے، ورنہ شاید ان کے ذہن میں یہ خیالات آتے تو وہ کر گزرتے. کمال نہیں، ان کی بےغیرتیوں کو سلام ہے یار، سلام کرتا ہوں میں ان کی بےغیرتیوں کو، اور بے باکی سے بول رہے ہیں، ارے ایسے کتے ہیں یہ بے باکی سے بھونکتے رہتے ہیں نبی کے دین کے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے، اور ان سے بڑے کتے وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. اس کے پانی پہ نماز پڑھ لینے سے، اس کے ہوا یا فضا میں وہ بی بی سرکار کے وہ ہوا میں نماز پڑھ لینے سے مجھے بتاؤ عوام کا کیا فائدہ، دین کو کیا فائدہ ملا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. اس موٹے منہ والے سے پوچھ کے بتاؤ، صرف ایک ہی بات پوچھ کے بتاؤ، یا جتنے بھی لوگ اس کہانی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، یا یہ جو دعوت اسلامی والا طبقہ ہے سو کولڈ دین کی خدمت کرنے والی، ان سے پوچھ کے بتانا کہ جتنی تم نے کرامتیں آج تک ریاض قادری یا فلاں قادری یا حسن بصری یا جن کی بھی بتائی ہیں، ان تمام چیزوں سے دین کو کیا فائدہ ہوا وہ بتاؤ. لوٹے میں بجلی قید ہوئی، اس سے دین کو کیا فائدہ وہ بتاؤ. 12 سال والی وہ پرانی برات کو زندہ کیا، اس سے دین کو کیا فائدہ وہ بتاؤ. یہ سارے سوال پوچھے آپ. ریاض قادری نے چائے جب تک نہیں بھی وہ ڈرائیور نے بس نہیں چلائی، دین کو کیا فائدہ وہ بتاؤ. اسلام کو کیا پروموشن ملی ہے بکواسات سے وہ بتاؤ. عوام کو نہیں بتا سکتے تو اٹھاؤ اپنا منجی بستر، دفع ہو جو ہندوستان یا اس علاقے میں جہاں پر یہ کہانیاں بکتی ہیں، جہاں پر یہ بت پرستی چلتی ہے. مسلمانوں کو اور برباد نہ کرو پیسوں کے لیے. یہ بڑے ہوئے وہ کاروباری لوگ ہیں، جہاں زیادہ پیسہ نظر آئے گا سالے اسی کاروبار میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ صرف پیسوں پہ چلتے ہیں، ان کا دین دنیا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. خدا کے لیے اپنی نسلیں برباد کر چکے ہو، نسلیں برباد ہو کر چکے ہو، اپنی آنے والی اولاد پہ تو کچھ رحم کرو. کیا بگاڑا ہے معصوم بچوں نے، جن کو پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، مگر آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے کہتا ہے جی بابا سے کہہ رہے ہیں 2 + 2 150 ہوتا ہے. لکھ لعنت ہے آپ پہ. خدا را ریکویسٹ ہے آنکھیں کھولیں اپنی، کیونکہ جہاں آنکھیں کھلنی ہیں آپ کی، وہاں پھر آپ کے پاس سوائے ملال کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا.